نہیں کیا. اللہ کرے میں سمجھا پاؤں اور آپ سمجھ پائیں. مولا کتے کا تو ہم نے سوال نہیں کیا, کتا تو ہمارے کلام کا موضوع ہے ہی نہیں. ہم تو عرض کرتے ہیں کہ تیرے ولی کتنے تھے, اور تو فرماتا ہے کہ 3 تھے تو چوتھا کتا, 5 تھے تو چھٹا کتا, 7 تھے تو 8واں کتا. کتے کا تو ہم نے نہیں پوچھا. اللہ فرماتا ہے میں کو تھوڑے پوچھنے کا محتاج ہاں کہ تم جو پوچھو میں اسی کا جواب دوں. مولا کیوں؟ فرمایا جب وہ کتا ہو کر ولیوں کی سنگت میں آ کر بھونکنے والی بری خصلت کو چھوڑ بیٹھا تو میں رب ہو کر اس کی ولیوں کی صحبت میں رہنے والی اچھی خصلت کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تو ساتھ ساتھ رکھوں گا, ساتھ ساتھ. غار میں بھی کتا ولیوں کے ساتھ ہے, قرآن میں بھی کتے کا ذکر ولیوں کے ساتھ ہے. علماء فرماتے ہیں جنت میں بھی یہ کتا ولیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا. 10 جانور ایسے ہیں, 10 جو قیامت کے دن جنت میں جائیں گے. سوچنے کی بات ہے, کجا جنت کجا ڈنگر, کیا سمجھو؟ جنت میں تو ہر انسان نہیں جا پائے گا, جسے آپ اشرف المخلوقات کہتے ہیں. جنت میں دوستو, جنت میں تو ہر انسان نہیں جائے گا. تو کجا یہ کہ ڈنگر جا رہے ہیں جنت میں, وہ بھی 10. تو وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف ایک ہے, نسبت. ان 10 میں جناب یونس علیہ السلام کی مچھلی بھی شامل ہے, سرکار اسماعیل پاک کا مینڈا دمبا بھی شامل ہے, سرکار دو عالم علیہ السلام کی اونٹنی قصوہ بھی شامل ہے, جناب سلیمان علیہ السلام کا مشیر خاص ہدہد درخان پکھو وہ بھی شامل ہے, اصحاب کہف کا کتا بھی شامل ہے, سرکار مولا علی شیر خدا کا گھوڑا بھی شامل ہے. 10 جانور ہیں ان سمیت جو جائیں گے جنت میں. اور یہ کتا بھی, ولیوں کا کتا بھی, یہ بھی جنت میں جائے گا, لیکن اس کی حیات تبدیل کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, اس کی حیات وہ تبدیل ہو جائے گی. جائے گا یہ بھی جنت میں ولیوں کے ساتھ ہی, انہی کے ساتھ. اب یہ ساری بات کرنے کے بعد لو دوستو آخری 2 منٹ رہ گئے, اب پوری تقریر کا نچوڑ لیتے جائیں. اس سارے معاملے میں میرے اور آپ کے لیے سبق کیا نکلا؟ اب یہ سبق لیتے جاؤ. علامہ قرطبی فرماتے ہیں اب ذرا جاگ جائیے. جاگ تو آپ پہلے ہی ماشاءاللہ رہے ہیں, لیکن اب ذرا اور توجہ کے ساتھ یہ بات سماعت فرمائیے گا. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ تھا تو وہ کتا, عام سا کتا, لیکن اس میں اتنی کون سی خاص بات تھی کہ اللہ نے اس کتے کا ذکر اپنی پوری صورت میں لکھ دیا ہے. اور ابھی تو میں اندر سے باتوں کو ایسے چھوڑتا گیا ہوں. اللہ نے جس کیفیت میں وہ کتا ولیوں کے دروازے پر بیٹھا تھا نا, اللہ نے اس کتے کی کیفیت کو بھی, بیٹھنے کی کیفیت کو قرآن میں نقل دیا. فرمایا وہ کتا ولیاں دے بوئے دے جو بیٹھا ہے کہ پاؤں پسار کے, پاؤں پسار کے اور پچھلے پاؤں سمیٹ کیسے, فرمایا ایسے کر کے بیٹھا. اس کتے کی بیٹھنے کی کیفیت کو اللہ نے قرآن کے اندر نقل کیا. آپ نے توجہ فرمائی ہے کہ نہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں. دیکھو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اب میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے. اب اس جملے پر آپ غور فرمانا, جیسے آپ نے اس ہارن کی آواز پر غور کیا ہے, اب اس بات پر بھی ذرا غور فرمائیں. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ دراصل تھا تو وہ کتا سادہ سا, لیکن اس کتے میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں کہ اگر وہ کتے والی خاصیتیں انسان میں پیدا ہو جائیں, ہر چہرے سے مجھے بولنے کی توقع بھی نہیں ہے, اگر کتے والی خاصیتیں انسان میں پیدا ہو جائیں تو اللہ اس انسان مسلمان مومن کی جھولی میں بھی ولیوں کا فیض عطا فرما دے. اب یہ سبق سن لیں.
میرے اور آپ کے لیے درس کیا ہے؟ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بھی ولیوں کا فیض چاہیے نا تو اس کتے والی 4 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ حضور کیڑیاں کیڑیاں 4 گلاں؟ فرمایا اس کتے کی پہلی خوبی یہ تھی کہ ولی پتھر مارتے تھے، وٹے مار دیاں۔ وہ کتا ولیوں کے پتھر کھا کر تکلیف کو برداشت کرتا ہے، سہتا ہے، مگر ولیوں کا ساتھ چھوڑ کر بھاگا نہیں۔ وہ کتا استقامت والا کتا تھا۔ ثابت قدمی۔ اگر ولیوں کا پیر خانے کا فیض چاہیے تو اپنی طبیعت میں استقامت پیدا کرو۔ ریلو کٹا نہیں کہ آج اس کا مرید ہے تو کل اس کا مرید ہے، یہاں 10 دے کے پک گئی تو آج یہاں بھاگ کر بیت ہو گیا، اگر کل وہاں 12 پک گئی تو سمجھا بھی اے وڈا پیر گنا، بھاگ کے وہاں بیت ہو گیا، مرید ہو گیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں یک درگیر محکم گیر، دروازے پر بیٹھنے سے پہلے تسلی کر لے کہ بوئے والا کیسا ہے، بیٹھنے سے پہلے تسلی کرو کہ گھر والا کیسا ہے، لیکن جب دروازے پر بیٹھ جاؤ تو پھر اندھے بھی ہو جاؤ، گونگے بھی ہو جاؤ، بہرے بھی ہو جاؤ، اس گھر والے کا عیب نہ تمہیں دکھائی دے، نہ سنائی دے، نہ سجھائی دے۔ یک درگیر محکم گیر، ایک در کے ایک گھر کے ہو جاؤ اور پھر اسی کے ہو جاؤ۔ فیض چاہیے تو استقامت پیدا کرو۔ پہلی خوبی جو اس کتے میں تھی، پتھر کھا کر بھی بھاگا نہیں، استقامت۔ دوسری خوبی اس نے کہا ولیوں سے انی احب الاولیاء والصالحین، میں ولیوں سے صلحاء سے پیار کرتا ہوں، ولیوں سے محبت، بغض نہیں، امتحان نہیں، محبت، خالص پیار۔ پہلی خوبی استقامت، دوسری خوبی ولیوں سے، درویشوں سے، صلحاء سے محبت۔ اس کتے میں تیسری خوبی کیا تھی؟ ولیوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ کوئی دشمن میرے ولیوں کو ستائے نا، ولیوں کی حفاظت۔ زمین پر ہو تو ولی کی حفاظت، زمین میں ہو تو مزار کی حفاظت۔ ٹھیک، حفاظت۔ اور چوتھی خوبی، وہ کتا ولیوں کے دروازے، غار کے دہانے پر دروازے پر بیٹھ گیا تھا آ کر ولیوں کی خدمت۔ لو بیلیو، یہ 4 خوبیاں، استقامت، یہ لفظ آپ میرے ساتھ بول سکتے ہیں تو بول لیجئے۔ پہلی خوبی کیا تھی؟ استقامت۔ دوسری خوبی محبت۔ تیسری خوبی ولیوں کی حفاظت کا جذبہ۔ چوتھی خوبی ولیوں کی خدمت کا جذبہ۔ اگر یہ 4 خوبیاں انسان میں پیدا ہو جائیں نا دوستو، تو اللہ اس انسان کی جھولی میں بھی اولیاء اللہ کا فیضان عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت، آل رسول کی مودت، اصحاب رسول کی عزت، ازواج رسول کی عظمت اور امت مصطفیٰ کے ولیوں سے غلامی کی نسبت کو دیکھنا چاہے تو صرف جماعت اہل سنت کو دیکھنا۔ رب نے ہمارے سوا یہ عزت، یہ اعزاز، یہ اعجاز کسی اور کو روئے زمین پر قطعی طور پہ عطا نہیں فرمایا۔ اگر رب نے یہ 5 عزتیں 5 تن کے صدقے عطا فرمائی ہیں تو صرف جماعت اہل سنت کو عطا فرمائی۔ اللہ اسی جماعت اہل سنت کے عقائد پر ہماری زندگی فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اسی پر ہمارا قبر ہو، اسی پر ہمارا حشر ہو۔ اور رب ذوالجلال حضور غوث پاک سے منسوب آج کے بابرکت دن کا صدقہ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے۔ زور سے آمین کہہ دو۔ اہل سنت کی خیر فرمائے، اور ہم سب کی جولیوں میں سرکار غوث پاک فرید پاک کا فیضان جاری و ساری فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔